اور یہی وہ سال ہے جس سال جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دو مرتبہ قرآن کا دورہ کرایا، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ نہیں رہیں گے، یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ اور اسی موقع پر قرآن جبرائیل علیہ السلام سورہ نصر کو نازل کرتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہم اس دنیا میں رہنے والے نہیں، اللہ کا پکار آ گیا، اب ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر رب ذوالجلال کو لبیک کہنا ہے، رب ذوالجلال کے پاس جا کے ملاقات کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور اٹھ کے پھر قبرستان میں جاتے ہیں، احد کے میدان میں جاتے ہیں، دامان احد میں جاتے ہیں اور شہداء کے یہاں کھڑے ہو کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے گھر لوٹتے ہیں اور مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، لوگوں تم لوگ سن لو، تم لوگ کان کو اچھی طریقے سے صاف کر کے میری بات سن لو، میں تم لوگوں کا میرے کارواں ہوں، میں تم لوگوں کا کارواں ہوں، میرے کارواں ہوں، میں تم لوگوں کو جو دین تھا پہنچا دیا ہوں، یہ بات سن لو، میں تم لوگوں پر گواہ ہوں، مجھے حوض کوثر دکھائی دے رہا ہے، میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، مجھے حوض کوثر دیا گیا ہے، میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کا اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہے، مجھے ساری چیز دی گئی ہے، میں تمہیں نصیحت اس بات کا کر رہا ہوں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد تم شرک کرنے لگ جاؤ، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میرے جانے کے بعد تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرو، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا میں رہ کر دنیا میں تنافس نہ کرنے لگ جاؤ، دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرنے لگ جاؤ، مال و دولت کے دوڑ دکھ میں اس قدر پھنس جاؤ کہ تم رب ذوالجلال کو بھول جاؤ۔ میرے بھائیوں، آج آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی آپ کو سچ ہو رہی کہ نہیں؟ آج کون ہے جو مال کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں؟ کون نہیں ہے جو فخر نہیں کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب چاہتے ہیں کہ ہمارا مال اس سے زیادہ ہو، ہم اس سے آگے بڑھ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ مجھے ڈر اس بات کا نہیں کہ تم شرک کرنے لگ جاؤ گے، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ تم تنافس کرنے لگ جاؤ گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز رات کے وقت بیدار ہوتے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، نصف رات کو بیدار ہوتے ہیں، آدھی رات کو بیدار ہوتے ہیں اور بقیع کے قبرستان میں تشریف لے جاتے ہیں، مردے کو وہاں سلام کرتے ہیں اور سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم لوگ ابھی جس حالت میں ہو وہ بہترین ہے بنسبت ان لوگوں کے جو تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چل گیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے وہ سب سے بہتر ہیں، اس کے بعد پھر جو قریب ہے وہ سب سے بہتر ہے، اس کے بعد جو اس کے بعد آتے جائیں گے اس کے بنسبت برا ہوتا جائے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہل قبوروں کو یہ خوشخبری دے دی، اے قبر والو تم پریشان مت ہو، ان قریب ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ پھر میرے بھائیوں، ہوا ایسا، دوشنبہ کا روز تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان سے وہاں سے جنازہ پڑھا کے آ رہے تھے، راستے میں پہنچے، درد سر شروع ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہونے لگا، اس قدر پریشانی ہوئی، حرارت اس قدر تیز ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ جو پٹی لگائی ہوئی تھی اس پٹی کے اوپر سے بھی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں تھے کہ آپ کے پٹی کے اوپر سے بھی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہے جا رہے تھے، اپنی بیویوں سے کہے جا رہے تھے، کل میری کل کہاں باری ہے، کہاں مجھے رہنا ہے۔ جب ایک بار بولے امہات المؤمنین سمجھ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اختیار ہے، آپ جہاں چاہے جا سکتے ہیں، جس بیوی کے پاس چاہے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے یہاں منتقل ہو گئے، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کاندھوں کے بیچ سے آپ جا رہے تھے، سر کے یہاں پٹی لگا ہوا ہے اور آپ کے پیر کھسٹ رہا ہے، اور وہ دونوں آپ کو لے کے گئے اور جا کے عائشہ کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ جب آپ کو عائشہ کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا، عائشہ رضی اللہ عنہ بار وہ معجزات پڑھ رہے ہیں،
اور ان دعاؤں کو پڑھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی تھی، بار بار ان کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھونک رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ مبارک کو آپ کے جسم میں پھیر رہے ہیں تاکہ برکت کی نیت سے کہ تاکہ آپ کو کچھ سکون ملے، راحت حاصل ہو۔ اس سے ایک بات تو پتہ چلا میرے بھائیوں کہ اگر کسی کو زیادہ تکلیف ہو، کوئی اگر بیماری میں پڑے، مبتلا ہو جائے، تو معوذات بہت بڑا اثر کرنے والا ہے۔ آپ معوذات کو پڑھ کے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اس کو پڑھ کے قل اعوذ برب الناس کو پڑھ کے آپ اس پر دم کر سکتے ہیں، اس سے بہت حد تک راحت ملے گی۔ یہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تھوڑی بہت مصیبت آنے پر، تو آپ کر سکتے ہیں، معوذات وغیرہ کو پڑھ کے پھونک سکتے ہیں۔ دن بہ دن نبی کی تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب وفات کے زیادہ دن باقی نہیں ہیں، صرف 3-4-5 روز باقی ہیں۔ 5 روز قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، مسجد کی طرف تشریف لے کے جاتے ہیں۔ راستے ہی میں آپ جانے ہی والے تھے کہ آپ پر کشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے، گر پڑے۔ سر اٹھایا اور اٹھا کر پوچھا، عائشہ عائشہ میری تکلیف میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے، دن بہ دن پریشانی ہوتی ہی جا رہی ہے۔ ایک کام کرنا، تم لوگ 7 مختلف کنویں کے پانی لا کر مجھے رہنا دینا، 7 مختلف کنویں کے پانی لاؤ اور لا کے مجھے نہلا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، آپ کو ایک لگن پہ بیٹھایا گیا، مختلف کنویں کے پانی لا کر آپ کو اس قدر نہلایا گیا، آپ پر اس قدر ڈالا گیا کہ آپ خود کہنے لگے بس کر۔ چنانچہ آپ کو جب نہلایا گیا، آپ کے اوپر جب پانی ابالا گیا، آپ کو تھوڑی راحت ملی، آپ کو تھوڑا سا سکون ملا۔ آپ مسجد میں تشریف لے کے آئے۔ جب آپ مسجد میں تشریف لے کے آئے اور آ کر ممبر پہ تشریف لائے اور لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، لوگوں تم جب میں وفات پا جاؤں گا تم میری قبروں کو تم سجدہ مت بنا لینا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم۔ اللہ رب العالمین یہود و نصارہ پر لعنت بھیجے، یہود و نصارہ پر اللہ رب العالمین کا مار ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول موت کے وقت پڑے ہوئے ہیں، کچھ ہی دن باقی ہیں، اس موقع پر نصیحت کر رہے ہیں کہ لوگوں قبروں کو مزار مت بنایا کرو، قبروں میں عبادت مت کیا کرو، اور ان یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہے، ان نصارہ پر اللہ کی لعنت ہے کہ یہ اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو انہوں نے سجدہ بنا لیا۔ چنانچہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں حضرت ظہر کا وقت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں شامل ہونے آئے ہیں، آپ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو اشارہ سے فرماتے ہیں، آپ ہٹیے مت، آپ بیٹھے رہیں، اور بیٹھے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ان کو لے کے جا رہے ہیں تو ان لوگوں سے کہا، چلو مجھے ابو بکر کے بائیں جانب بیٹھا دو۔ ابو بکر کے بائیں جانب نبی کو بیٹھا دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا حضرت ابو بکر کر رہے تھے اور آپ کے جو تکبیرات تھے وہ بیان کر رہے تھے تیز تیز۔ محترم سامعین اکرام، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، لوگوں تم لوگ سن لو، اے لوگوں دیکھو محمد تمہارے سامنے کھڑا ہے، اے دیکھو لوگوں میرا پیٹ تم لوگوں کے لیے حاضر ہے، اگر میں نے کبھی بھی تم لوگوں میں سے کسی کے پیٹ میں کوڑا برسایا ہو، کسی کو ہم نے مارا ہو، تم لوگ بدلہ لے سکتے ہو، لو محمد کا پیٹ حاضر ہے، تم لوگ آ کے بدلہ لے لو۔ کہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کی عزت و آبرو پر کیچڑ اچھالا ہو، کسی کی عزت و آبرو پر حرف لایا ہو، وہ لوگ لے لو، میں محمد یہاں کھڑا ہوں، تم لوگ چاہو تو مجھ سے بدلہ لے لو۔ پھر آپ ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں اور نماز پڑھانے کے بعد پھر سے کھڑے ہوتے ہیں، پھر سے اعلان کرتے ہیں، اور پھر ایک شخص کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول میرا 3 دینار آپ کے پاس ہے۔ آپ فوراً ہی بولتے ہیں، اے فضل بن عباس، ان کا جو دینار مجھ پر باقی رہ گیا تم اس کو ادا کر دو۔ چنانچہ اس کو بھی ادا کر دیا گیا۔ میرے بھائی سوچئے میرے بھائیو، ہے کوئی مائی کا لال کہ جو بیماری میں جب پڑ جائے اور اپنے بچوں کو کہے کہ فلاں شخص میرے پاس، وہاں اس کی 2 جگہ ہم نے مار لیا تھا، اس کو واپس کر دینا، وہاں پہ اس کے جو
4-5 जिस्म हमने हजम कर लिया था, दबा लिया था, उसको दे देना। है कोई माइकलाल, है कोई कहने वाला है कि मैंने फलां के बेटे को फलां पर हमने कीचड़ उछाला था, तुम उसको बुला के लाओ कि वो भी हम पर कीचड़ फेंक दे, उसको बुला के लाओ हमने उसके बेटे को मारा था, वो आके हमको मार ले। है कोई माइकलाल? मरने के करीब हैं, ऐलान करते हैं, लोगों मोहम्मद तुम्हारे सामने हाजिर है, आओ अगर चाहो तो तुम लोग बदला ले लो, हम आज तुम लोगों को छूट दे रहे हैं, तुम लोग अपना अपना किसास उठा लो, अपना अपना बदला ले लो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से एक शख्स ने अर्ज किया, उसको दिनार दे दिया गया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं और जाने के बाद कमरे में ही रहते हैं, और कमरे में रहते हैं, रहने की हालत में मेरे भाइयों और दोस्तों उसी वक्त उस दिन किसी तरह गुजरता है। और फिर मगरिब का वक्त होता है। मगरिब के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर नमाज पढ़ाने आते हैं, और नमाज पढ़ाने आके मगरिब की नमाज पढ़ाते हैं, उसमें सूरह मुरसलात की तिलावत करते हैं। मगरिब की नमाज पढ़ाने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जैसी मगरिब की नमाज पढ़ा दिए, फिर थोड़ी देर के बाद इशा का वक्त हो गया। लेकिन जैसे इशा का वक्त हो गया, आपकी परेशानी में और भी इजाफा हो गया, आपकी बीमारी में और भी इजाफा हो गया। आप चाहते थे कि हम जाके उस नमाज में शरीक हों, लेकिन आप आगे तो बढ़े, लेकिन आप शामिल ना हो सके, आप उस नमाज में शामिल ना हो सके, और लोगों से कहलवा भेजा, जाओ जाके अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाए, जाके अबू बकर से कह दो कि वो मिंबर रसूल को संभाल ले। चुनांचे अबू बकर ने नमाज पढ़ाई। इसी वक्त करीब आया, उस वक्त नमाज पढ़ा दी। दूसरे दिन फजर का वक्त आया। फजर के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के कमरे में मौजूद हैं। कमरे से पर्दा को हटाते हैं और पर्दा हटाकर देखते हैं लोग नमाज में मशगूल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते ही मुस्कुरा पड़ते हैं। लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखकर मुस्कुरा पड़ते हैं। मेरे भाइयों, जैसे ही मुस्कुराते हैं, लोगों के हज़रत गालिबन इब्न मसूद का कहना है कि लोगों पर यह अंदेशा था कि कहीं वो फितने में मुब्तला ना हो जाए, कहीं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर इतना वो खुश हुए कि कहीं जाकर नमाज को छोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल चाल पता ना करने लग जाए। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर समझ गए कि नहीं, ये लोग तो परेशान हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से बता दिया कि तुम लोग नमाज मुकम्मल कर लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा गिरा दिया, और पर्दा गिराने के बाद अपने हुजरे में चले गए। और वही फजर का वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी वक्त था। वही वो वक्त था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था। आप पर्दा गिरा दिए और अपने कमरे में चले गए। दोपहर का वक्त था। दोपहर के वक्त आपने अपनी बेटी को बुलाया, फातिमा को बुलाकर कान में कुछ कहा। एक बार जब आपने कान में कुछ सरगोशी की तो वो रोने लगी। जब वो रोने लगी तो फिर बुलाया उनको, और फिर आगे बुलाने के बाद फिर सरगोशी की, फिर कुछ कान में चुपके से कहा तो मुस्कुराने लगी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि मैंने फातिमा से बाद में पूछा कि तुमने एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरगोशी पर तुमने रोया और दूसरी मर्तबा मुस्कुराया, वजह क्या थी? उन्होंने कहा कि जब मैं पहले मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बुलाया और पूछा कि तुमको क्या कह रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान में क्या सरगोशी कर रहे थे, उस वक्त मुझे कहा गया कि तेरे अब्बू जान इसी बीमारी में वफात पा जाएंगे। हमको बता दिया कि अब तेरा अब्बू जान जिंदा रहने वाले नहीं हैं, इसलिए मैं रो पड़ा। और जब दूसरी मर्तबा हमको बुलाए तो हमको कहा कि फातिमा, मेरे बाद सबसे पहले तुम ही मेरे पास आओगे और तुम ही जन्नत के सरदार होगे। जन्नत में जो औरतों के जो खवातीन हैं, सारी खवातीन के जो सरदार अगर कोई होगी वो तुम होगी। इसलिए मैं मुस्कुरा पड़ा। उसके बाद मेरे भाइयों, टाइम भी नहीं है, उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में ये सब बातें ही चल रही थी। अचानक से बीमारी में इजाफा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमारी में इजाफा हो गया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको अपने गोद में ले लिया। आपको अपने गोद में ले लिए, आपके सीने में लेकर आप उसी को ले रहे थे, और उसके ऊपर पानी को बगल में पानी रखा हुआ था, पानी आप पर झलक रही थी। तभी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आते हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ को देखते हैं कि मिसवाक कर रहे हैं। आप देखकर मिसवाक देखकर उनकी तरफ ताकने लगे। हज़रत आयशा समझ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करना चाहते हैं। उससे कहा कि आप मिसवाक चाहते हैं। उनके पास मिसवाक लिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चबा नहीं पा रहे थे, उसको नरम नहीं कर पा रहे थे। आयशा कहती है कि अल्लाह की हमारे ऊपर सबसे बड़ी नेमत है कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
آخری وقت میں اپنے لعاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ ملایا، اس مسواک کو ہم نے چبایا اور چبا کر نرم کر کے آپ کو دیا، اور آپ نے اچھی طریقے سے مسواک کی، اور مسواک کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا، اور آسمان کی طرف اٹھا کر کچھ ایسے الفاظ میں کچھ الفاظ کہے، اور آخری لفظ تھا کہ بالرفیق الاعلیٰ، بالرفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے ہاتھ جھک گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے رخصت فرما گئے۔ جیسے ہی آپ اس جہان سے رخصت فرمائے، سارے عالم میں، پورے مدینے میں ایک تاریکی سی چھا گئی، سارے لوگ رونے لگے، سارے لوگ پریشان ہو گئے، جو مدینہ اب تک چمک رہا تھا اس مدینے میں اندھیرا چھا گیا، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، ہمارے یہاں تشریف لائے تھے، اس دن سب سے زیادہ ہمارا یہ علاقہ چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، اور آج جب کہ آپ کی وفات ہوئی تو سب سے زیادہ یہ علاقہ تاریکی ہو گیا، سارے لوگ اضطراب میں مبتلا ہو گئے، اور بہت سارے اختلافات ہوئے، اور آخر پر اختلاف ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ماننے کو تیار نہیں تھے، ابو بکر نے آ کے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کی آیت کی تلاوت کی، اور کر کے پھر سمجھائے، اور سمجھانے کے بعد پھر وہ مانے، اور اس کے بعد پھر تجہیز و تکفین کا فریضہ انجام دیا گیا، اور پھر لے جا کے آپ کو جو ہے لہدی قبر میں جا کے آپ کو دفنایا گیا۔ میرے بھائیوں، واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے، یہ مختصر وقت میں بیان کرنا مناسب نہیں تھا، میں نے کسی طرح کھینچا ادھر ادھر کر کے، انشاءاللہ آئندہ